قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں اس کا۔ مسلمان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں اللہ کے حکم کا۔ پھر مجھے تکلیف ہوگی، چلے گا، پردے میں دم گھٹتا ہے، چلے گا۔ جو پردے میں جن کا گھٹ رہا تھا دم، ماسک لگانے لگے کہ نہیں؟ اب نہیں گھٹ رہا، اب برابر پہن رہے، کیوں؟ کورونا، اس کے خوف سے یہ حال ہے۔ جہنم کا خوف نہیں ہے؟ پھر کیا سمجھا ہم نے جہنم کو؟ کورونا بہت بڑا خطرہ ہے اور جہنم نہیں ہے؟ ایمان کی کمی کی علامت ہے یہ، ایمان کی۔ مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم عورتیں پہننے لگی ساتھ، اور عورتیں تو عورتیں مرد پہننے لگے بھائی۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے ماسک پہننا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تو بیماری کے ڈر سے کر رہا، جہنم کے ڈر سے کیوں نہیں؟ عورتیں بھی کرنے لگ گئی۔ فرانس میں بعض عورتوں کو بین کیا گیا جب اس طرح سے کہ چہرہ کھولنا پڑے گا، دیکھیے ان کی بھی دینداری، انہوں نے کیا کیا؟ ماسک پہننا شروع کیا۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم صفائی کے لیے اپنے ماسک پہنیں گے، منہ چھپائیں گے لوگ۔ جس کو کرنا ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور جس کو نہیں کرنا ہے وہ بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے، وہ بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھیں، مومنہ عورت جو ہے اس کی عزت اسلام میں ہے، اسلام سے ایک قدم بھی باہر رکھی، وہاں سے بے عزتی شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ نمبر 19، جاندار کی تصویر بنانا، کاغذ پر، کپڑے پر، دیوار پر جانداروں کی تصویر بنانا حرام ہے۔ سعید ابن ابی الحسن کہتے ہیں، کنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اذ اتاہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا ابا عباس انی انسان انما معیشتی من صنعت یدی وانی اصنع هذه التصاویر، کہا کہ اے ابو عباس، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری کمائی میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی میں ہاتھ سے کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتا ہوں؟ وانی اصنع هذه التصاویر، تصویریں بناتا ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں تصویریں بناتا ہوں۔ فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے کچھ اور نہیں کہوں گا، وہی کہوں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یقول، سمعته یقول، من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو بھی تصویر بناتا ہے یہ تصویریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اور یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے، یعنی عذاب دے گا کہ ڈال اس میں روح۔ تصویر بنایا نا، اب جان بھی ڈال کے دکھا اس میں، میری مشابہت ڈھانچے میں کرتا ہے، جان ڈالنے میں بھی کر، وہ سزا کے طور پر ہوگا۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، اور کبھی اس میں جان نہیں ڈال پائے گا، اس میں روح نہیں پھونک پائے گا۔ فَرَبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، وہ آدمی پھول گیا، مطلب گھبراہٹ سے اس کا سانس پھولنے لگا اور چہرہ زرد پڑ گیا، ڈر کے، کیا کر رہا میں، مطلب کیا ہوگا میرا۔ اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے وہی سن کے۔ فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح۔ حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ گھبرا گیا، وہ کیا برا ہو تیرا، سن اگر تجھ کو بنانا ہی ہے نا تو کیا کر، پیڑ وغیرہ بنایا کر، اور ایسی چیزوں کی تصویریں بنا جن میں روح نہیں ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کی تصویر تو بنا سکتا ہے۔ تو پیڑ ہے، گھر ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہوتی ہے، ڈیزائن ہے، ڈرائنگ ہے، کیلیگرافی یا جس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنا سکتا ہے۔ جاندار کی تصویر نہیں، جاندار کی تصویر جائز نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آج کئی لوگ ہیں ڈرائنگ بنا رہے ہیں، گھر میں بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں، جاندار کی تصویر نہیں بنانا چاہیے۔
جاندار کی تصویر بنانا غلط ہے۔ کئی لوگ ان کے ٹی شرٹس پہ رہے گا، بنا رہے تو نہیں لیکن پہن کے عام کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی تصویر ہوگی، اسپورٹس مین کی تصویر ہوگی، پولیٹیشین کی ہوگی، فلاں کی ہوگی، کس کی وہ معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن پہنے گا کیونکہ فلاں کو میں نے دیکھا تھا یہ پہن رہا تھا۔ تو تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک اور بھی روایت ہے، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے صنعت طعاما ودعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں کھانا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ فجاء فرأى في البيت تصاویر، آپ آئے تو دیکھا میرے گھر میں تصویریں ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ فرجع، آپ واپس لوٹ گئے۔ قال ان في البيت شيئا فقلت يا رسول اللہ لما رجعت، میں نے جب ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں گئے؟ میں نے گھر میں دعوت دی تھی آپ کو، آپ آئے پھر واپس چلے گئے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ قال ان في البيت شيئا فيه تصاویر، تمہارے گھر میں تصویریں تھیں۔ وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فيه تصاویر، اور فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ یعنی کون سے فرشتے؟ خیر کے فرشتے، علماء نے کہا خیر کے فرشتے، ورنہ کوئی آدمی کہے گا چلو اچھا وہ ملک الموت بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، کون سے فرشتے؟ خیر کے فرشتے۔ لیکن عذاب کا فرشتہ آئے گا تو پھر چاہے تصویریں ہوں، یا اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، ان کے پاس تصویریں تھیں، سب کچھ تھے، بڑے بڑے محل میں ان کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ سب کو تہس نہس کر دیا۔ جب عذاب کے فرشتے آتے تو رکتے نہیں ہیں۔ یہ خیر کے فرشتے ہیں، گھر میں نہیں آتے۔ امام ابن ماجہ اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر تصویریں ہوں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ بعض لوگ گھر میں اپنے کیا کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن کے لیے، بیٹا ہے، جوان ہے، ہاں، اپنے جو پاپ سنگرز اور فٹ بال پلیئر اور فلانا ان کی فوٹو گھر میں لگایا ہوا ہے۔ تو گھروں میں تصویر، بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے، فلانے بابا ہے، ہمارے خاندانی بابا ہے، فیملی بابا ہے، ان کی تصویر لگی ہوئی نہیں ہے، اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے جو چیز نہیں وہ نہیں ہے۔ تصویر لگانا، بعض لوگ پورے گھر میں پوری فیملی کی فوٹو ہوتے ہیں، یہ ہمارے دیکھ تیرے دادا، تیرے دادا کے نانا، یہ دیکھ تیرے چچا، یہ فلانا، یہ ہمارے فلانی خالہ، ساری فیملی کے فوٹو لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسلام میں صحیح نہیں ہے، یہ مغربی لوگوں کا طریقہ ہے، اپنا نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو گھر میں تصویریں آویزاں کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ہاتھ سے بھی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کاغذ پر ہو، کپڑے پر ہو، یا مشین سے بھی بنانا جائز نہیں۔ آپ کہیں گے ہاتھ سے بولیں، مشین سے بھی بنانا کپڑوں پر، اس پر تصویر جانداروں کی جائز نہیں ہے۔ جو ڈیجیٹل ہوتا ہے علماء نے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا گنجائش ہے، بعض نے کہا نہیں ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جب تک کہ مجبوری نہ ہو اس کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ پاسپورٹ کے لیے چاہیے، آئی ڈی کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گنجائش رکھی ہے، یعنی اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ کیا گنجائش ہے؟ اللہ نے کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے صاف تم کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم پر اس نے کیا حرام کیا ہے، سوائے ان چیزوں کی جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک عام قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریوں میں بہت ساری منع چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو سیلفی نکالتے ہیں لوگ، لیکن وہی ڈیجیٹل کی بات آ رہی ہے، لیکن وہی میں نے کہا کہ غیر ضروری چیزیں کیوں کرے آدمی جا کے حرم میں فوٹو نکال رہا ہے، بھائی کئی خواتین ہیں ان کا چہرہ کھلا ہے، اس کے فوٹو میں وہ بھی آ رہی ہے، کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے آدمی کو۔ پکنک پہ جا رہا ہے، سیلفی وہاں پہ نکال رہا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے اگرچہ وہ ڈیجیٹل ہے لیکن بچنا چاہیے، حتی الامکان ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو یعنی شر کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ نمبر 20، پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو ستانا، پارکنگ کے لیے، ہاں کسی اور وجہ سے ستانا، ان کو کچرے کی وجہ سے، بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، بچے کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے، ان کے گھر میں خوشی یا غم کا جھگڑا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ستانا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ ابو شریح کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن،
اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ لگائے گا ہاں گھر کے اندر اس کے ہوم تھیٹر ہے، رات میں 12 بجے میوزک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی، اب تو نیند نہیں آ رہی، بعض والوں کو آ رہی ہے نا، پڑوسیوں کو آ رہی، بھائی تجھ کو نہیں آ رہی، تجھ خود جاگ رہا، سب کو جگا رہا تھا، خوشی کا دن ہے، پورے گاؤں کو تکلیف دے گا۔ مسلمان دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ کوئی اگر نصیحت کرنے پہ لڑ لیتے اس سے۔ خواتین آپ دیکھیں ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چغل خوری کرتی ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کرتی ہیں، لڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایمان والا نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ایمان نہیں لایا، معلوم ہے کہ ایمان میں اس کے خرابی ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو امن و امان نہ ملے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، غور سے سنیں، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہ اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں نفل روزے رکھتی ہے، اور بہت کچھ کرتی ہے، اور وہ صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، بہت بد زبان ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، غیبت کرتی ہے، بے عزتی کرتی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ تو عام جملہ ہے وہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورتوں میں سے ہے۔ نماز پڑھتی ہے، فرض نہیں، فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی رات میں، روزہ رکھتی ہے، نفل روزے، صدقہ کرتی ہے، اور بھی بہت سارے کارنامے اس کے ہیں، بہت ساری بھلائیاں کرتی ہے، لیکن ایک کام کرتی ہے، کیا؟ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے کہا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کتنی سخت بات ہے، آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی کے دکھ سکھ میں اس کے کام آئیں، اس کو تکلیف نہ دیں۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، یا صرف بھلائیاں کرنے والا ہونا کافی نہیں ہے، برائیوں سے بچنے والا ہونا بھی ضروری ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک برائی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے، جیسے ہو سکتا ہے کسی ایک بھلائی کی وجہ سے نجات ملے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ انسان یہ نہ کرے کہ عبادتوں میں تو اچھا ہے، اخلاق میں برا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے۔ نمبر 21، اسبال یعنی پاجامہ اتنا پہننا کہ ٹخنوں سے نیچے چلا جائے۔ آج عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، اور اگر کوئی منع کرے مولوی صاحب تو کیا کہتے ہیں، لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کپڑے کم پڑ گئے تھے کیا؟ ٹخنوں سے اوپر اگر کوئی پہننے لگے کہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنا ہے کیا؟ تو اس طرح سے کپڑا زیادہ ہے تو آستین میں کیوں نہیں کرتا؟ پھر آپ
پاجامہ کہاں تک جا رہا ہے، جینس پہنا ہے کتنی لمبی، پاؤں بھی چھپ جا رہے ہیں، جوتے بھی چھپ جا رہے ہیں اس کے، اور چل رہا ہے تو زمین میں مطلب پوری زمین جو ہے اس پہ اس کا پورا جو پتلون ہے اس کی پوری زمین صاف کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تیرے پاس کپڑا اتنا ہے، اچھی بات ہے کپڑا زیادہ ہونا، لیکن زیادہ پہننا ضروری ہے کیا؟ آستین میں ٹیلر اگر اتنا لمبا کر دے کیا کہے گا، اپنا آپ تو یہاں تک دیا تھا، میں اب اتنا کیسا کر دیے؟ زیادہ پہننا اچھی بات ہے، بولتا ہے کبھی کوئی پہنے گا، یہ کہے گا کٹ کرو اس کو، بولے گا پہنو نا، جب پاؤں میں پہنے تو ہاتھ میں بھی پہنو، بلکہ یہاں بھی پہنو، اوپر تک جانے دو۔ جہالت ہے یہ، ہم اپنی عقل سے کچھ بھی چیز صحیح کر لیتے ہیں، اپنی عقل سے کچھ بھی غلط کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو بھی ٹخنوں سے نیچے جائیں ازار میں سے، ازار لنگی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو لنگی ہوتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر ازار دوسرا پاجامے کو کہتے ہیں، عربی میں ازار اس کو کہتے ہیں تہبند کو۔ تو کہا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو بھی تہبند ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو وہ جہنم میں ہے، یعنی ایڑیاں وہ جہنم میں ہوں گی، یعنی یہ آدمی جہنم میں ہوگا۔ اب آدمی کہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے، تیرے لیے چھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، بڑی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے، تکبر سے کیے تو ایسا ہے، تکبر سے کیے تو اور بری سزائیں، جو تکبر کے طور پر اگر ٹخنے سے نیچے پہنے گا اس کے لیے دوسری سزائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس کی طرف دیکھے، وہ سزا اس کے لیے ہے جو گھمنڈ کے طور پر کرے۔ یہ تو بغیر گھمنڈ کے ذکر کے ہیں، اس میں گھمنڈ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو چاہے تکبر سے پہنے یا بغیر تکبر کے پہنے، ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ جائز کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ تو گویا کہ اس میں ایک دوسری برائی آ جاتی ہے کہ کس کی مشابہت ہے؟ عورتوں کی۔ مرد نے نہیں پہننا ایسا، عورتیں پہنیں گی اس، کیونکہ ان کے لیے پردہ ہے، تیرے لیے پردہ ہے تو عورتوں کی طرح پہن رہا ہے، نہیں، عورتوں کی طرح نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ حدیث بخاری کی جو میں نے ذکر کی، آپ نے فرمایا وارفع ازارک الی نصف الساق، اپنی ازار اونچی کر، اونچی پہن، کہاں تک؟ نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک، کاف جس کو کہتے ہیں اس تک۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو نیچے اور پہننا ہے تجھ کو ٹخنوں تک۔ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اور خبردار ٹخنوں سے نیچے ازار مت پہن، یعنی اسبال مت کر، اس لیے کہ وہ گھمنڈ کی چیزوں میں سے، فخر کی چیزوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ فخر کو، گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو گھمنڈ کے طور پر اپنا لباس گھسٹتا ہوا چلے، اتنا نیچے تک پہنے کہ زمین پر گھسٹنے لگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس کے انسلٹ کے طور پر، اس کے گھٹیا ہونے کو بتائے گا، اللہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، تو یہ سزا اس کے لیے ہوگی۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی، جو آج عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو سماج میں عام ہیں، ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، مردوں کو، عورتوں کو، اور جو بھی مسلمان ہیں انہیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق اللہ عطا فرمائیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ عقل لگاتے ہیں، لوگ کیوں ایسا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر سے اتنا پوچھتا، ڈاکٹر بولتا یہ صبح میں کھاؤ، یہ دوپہر میں، شام میں۔ صبح میں کیوں؟ یہ شام میں کھائے تو نہیں چلتا، کرتا اس کے ساتھ فلاسفر نہیں بنتا، چپ چپ ہوتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، صبح میں نا، ہاں اس پہ ذرا لکھ کے دیں گے، ہاں
یعنی اس میں اپنی عقل چلاتا نہیں. بیوی اگر لا کے دے گے آگے پیچھے کی دوا تو ڈانٹتا اس کو, عقل نہیں ہے, لکھا ہے نا اس کے اوپر, دکھتا نہیں. اب قرآن و سنت میں لکھا ہو تیرے کو نہیں دکھتا, جتنا بولا اتنا کر, اسی میں تیری نجات ہے. اندر جا کے دوا کیا کرے گی؟ ڈاکٹر سے پوچھتا, ڈاکٹر بتا ہم ڈاکٹر ہیں نا, تم کو کھاؤ, بولے فائدہ چاہیے, فائدہ ہوگا. نہیں بھی جانے اگر تم نے کھا کے سو بھی گئے تو فائدہ ہوگا. تم کھاؤ, ہمارا دماغ مت کھاؤ بولتا ڈاکٹر, دوا کھاؤ. اس کی برابر مان لیتا, اس سے بحث نہیں کرتا. لیکن علماء سے ایسے ہی کیوں, میوزک حرام کیوں, کیا پرابلم اس کے اندر؟ سکون ملتا ہم کو. ہاں سینٹیمنٹل نہیں سن سکتے, غزل نہیں سن سکتے, قوالی وہ بھی نہیں, وہ تو اسلام کی رہتی نا. علماء سے بحث کرتا ہے, تیری سمجھ میں نہ بھی آئے, جو حکم دیا گیا اس کو مان, منع تو منع, ختم. زیادہ دماغ چلانا نہیں. ہاں یہ دماغ چلانا کہ کیسا آپ بچنا اس سے, بچنا کیسا, یہاں دماغ چلا. کیوں بچنا اس سے؟ اللہ نے, تو مالک ہے نہیں, تیرا کوئی مالک ہے, مالک نے حکم دے دیا. کمپنی کا باس بولتا کل اتنے بجے آؤ یا فلاں چیز کرو, یہ کرو, بحث کرتا ایسے کیوں, لیکن کرتا اس سے, تو جاؤ گھر کو. پھر اگر جاب پہ رہنا ہے تو باس کی ماننی پڑے گی, اس کے ڈیسیجنس اس کے ہیں, وہ مالک ہے. اس کو نیلا پینٹ دو, پیلا دو, کیوں ایسے ہی کیوں, میرے گھر کو تو سفید ہے, وہ تیرے گھر کو سفید ہے, یہ میرا آفس ہے, وہاں اس کی چلے گی. تو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے, اس نے جو بول دیا یہ نہیں, یہ ہاں, یہ ایسا, یہ ویسا, وہاں ہم چلا سکتے کچھ. ہماری کامیابی, ہماری شرافت اسی میں کہ اللہ نے جو بول دیا اس کو مانے. وہ مالک ہے, جو چاہے حکم دے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری نجات ہے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاک ڈاؤن کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. باتیں ایسی سنتے رہیں, انداز ایسا کہ دلوں کو اتر جائے, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتی, اس لیے یہاں پر پروگرام کو روکا گیا. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال نے ایک لمبے وقفے کے بعد ہم سب کو دینی پروگراموں کا سلسلہ شروع کرنے اور اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. بعد وہ شیخ محترم کا تہ دل سے ہم سب شکر گزار ہیں. جنت الحدیث اڑپی آپ کی طرف سے اڑپی بھی آپ کے لیے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اسی طرح امیر جماعت بالخصوص اور ہمارے وہ تمام نوجوان, ہمارے وہ تمام ساتھی, ہمارے تمام بھائی جنہوں نے بھی اس پروگرام کے اندر جس طرح سے بھی کوششیں کی, ہم ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح اڑپی شہر کے اطراف جو اضلاع ہیں وہاں سے تشریف لانے والے جماعت کے غیرت مند ذمہ داران, عہدیداران, نوجوان ساتھی, بھائی, طلباء, علماء, اسی طرح سے ہمارے خواتین اور شہر اڑپی کے رہنے والے لوگ اور اڑپی شہر کے اطراف سے تشریف لانے والے ہمارے جماعت کے بھائی برادر اور دوسرے لوگ بھی, میں آپ تمام کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں, پروگرام کو کامیاب کیے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو باتیں کہیں گئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین گرامی, ایک دو اعلانات آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو سننا چاہیے. پہلا اعلان یہ کہ آج ہی بعد نماز مغرب مسجد محمدی ہنارہ میں شیخ کا مغرب کے بعد اجلاس عام ہے, خطاب عام ہے, جس میں آپ سبھی کو کثیر تعداد میں شرکت کرنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب کثیر تعداد میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرا ایک اہم اعلان ہے, وہ یہ کہ آنے والے 3 دسمبر کو فضیلت الدکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ و تولا اڑپی اور مغلور کے دورے پہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ 3 دسمبر کو انشاءاللہ اسلامک دعویٰ سینٹر بنان مسجد عثمان بن عفان اسلامک دعویٰ سینٹر اڑپی میں فضیلت الدکتور کا خطاب ہوگا, یعنی جمعہ کا خطبہ رہے گا. جمعہ کی ٹائمنگ انشاءاللہ 12:30 بجے ہوگی اور 40 منٹ کا تقریباً خطاب رہے گا. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس میں آپ لوگ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 3 دسمبر 2021 بروز جمعہ
آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اسی طرح سے شیخ کا جامعہ دارالسنہ شیرو کے اندر بھی خطاب ہوگا، اسی طرح منگلور میں بھی آپ کے دروس ہوں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں بھی شرکت فرمانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جانے کو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے اور ہمارے لیے اس بیٹھک کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔ انہی چند باتوں کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ 1 بجے اذان ہوگی اور ٹھیک 1:15 کو جماعت ہوگی۔ آپ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ والسلام علیکم۔ اختتام مجلس کی دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ السلام علیکم۔